صدیوں سے آپ کے بزرگ جو کھلا دودھ پیتے آ رہے ہیں ان کو کون سی بیماریاں تھیں؟ 100 سال کی ان کی عمر تھی، تگڑے بھلے چنگے لوگ تھے، بیماریاں بھی کم تھیں، بہتر زندگی گزار کے گئے ہیں. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم یہ ڈبے والے دودھ استعمال کریں؟ میں دیکھیں یہ ایک کمپین چل رہی ہے جس کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور میرے تک یہ بات پہنچی تھی کہ آپ بھی جناب اس کے لیے کام کریں. تو مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے جو آپ کی صحت کے ساتھ کھیلیں. مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے جن پیسوں سے میرے ہم وطنوں کا نقصان ہو. میں تو بات کروں گا سیدھی اور کھڑی. اب ایک کمپین پہلے چلائی گئی، یہ ڈبے والا دودھ بیچنے ساری کمپنیاں اکٹھی ہوئی، سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا جی کہ ڈبے والا دودھ تبھی بکے گا جب یہ خالص دودھ والے جو ہے نا، یہ کھلے دودھ والے جو ہیں، چاہے پانی ڈال کے بیچیں جیسے بھی بیچیں، دودھ تو ہے نا بھائی. جب یہ والا دودھ بند ہوگا تو ڈبے والا دودھ زیادہ بکے گا. تو اس میں انہوں نے پلان کیا اور میڈیکل ایسوسی ایشن کو اپنے ساتھ میں لایا، اور ان کو ساتھ ملا کے ایسے پبلک سروس میسیجز. دیکھیں اشتہار میں اور پبلک سروس میسیج میں بہت فرق ہوتا ہے. اشتہار وہ ہوتا ہے جو پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. پبلک سروس میسیج کو اس انداز میں چلایا جاتا ہے کہ جیسے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے میسیج چل رہا ہے. اس کے پیسے انڈر دا ٹیبل ملتے ہیں، وہ کوئی آن ریکارڈ نہیں ہوتے. تو پبلک سروس میسیج، میں فلاں ڈاکٹر ہوں، میری بڑی ماہرانہ رائے ہے اور ہم ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈبے والا دودھ استعمال کیجئے. اگر آپ کھلا دودھ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مضر صحت ہے، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. پہلے ان کو استعمال کیا، اور کوئی کمپنی اپنا نام سامنے نہیں لے کر آ رہی. کیوں نہیں لے کر آ رہی اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. دوسرا، اب ایک کمپین دوبارہ چلا رہے ہیں، اس میں اینکرز کو استعمال کر رہے ہیں. تو میں الٹی سائڈ پہ استعمال ہو رہا ہوں، میری ویسے ہی کھوپڑی جاتی ہے الٹی سائڈ پہ، تو میں یہاں پہ بھی الٹی سائڈ پہ استعمال ہو رہا ہوں. کہ اینکرز کو، صحافیوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں ایک نئی کمپین میں کہ ڈبے والا دودھ آپ استعمال کریں، آپ جو ہے وہ یہ کھلے دودھ سے بچیں آپ، کیونکہ یہ زیادہ صحت مند ہے، زیادہ بہتر ہے. اور کون سے اینکر آپ کو بتا رہے جو بیماریوں کا گھر ہے. میں ساتھ لے کے جاؤں نا شکار پہ تو 10 کلومیٹر نہیں چل سکتے میرے ساتھ پہاڑ پہ. ڈبے کا دودھ، اپنی صحت دیکھیں اور لگے ہوئے بتانے کے لیے کہ ڈبے کا دودھ استعمال کریں. اب ذرا دیکھ لیں کہ ڈبے کا دودھ بنتا کیسے ہے. پاکستان کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ جاری کیے گئے فیکٹس ہیں، یہ میں اپنے سے آپ کو نہیں بتا رہا. ایک تو آپ یہ ذہن رکھیں کہ پاکستان میں 17 بڑی کمپنیاں ہیں جو دودھ بیچ رہی ہیں پبلک کو، بڑے بڑے شہروں میں ہر دکان کے اوپر ان کے دودھ کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں. ان میں صرف 2 کمپنیاں ان میں سے ایسی ہیں جو دودھ خریدتی ہی نہیں کسان سے. یعنی جو فارمر ہے، جو بیچارہ گوالا ہے، اس سے 2 کمپنیاں تو ایسی ہیں جنہوں نے کبھی 1 لیٹر دودھ بھی نہیں خریدا. بھئی جب آپ نے 1 لیٹر دودھ بھی نہیں خریدا تو آپ نے کروڑوں لیٹر دودھ جو ہے وہ شہریوں کو کیسے بیچ دیا؟ ایسے بیچ دیا کہ وہ دودھ تھا ہی نہیں. وہ ایک سالڈ ملک، یعنی جو ایک پاؤڈر ہوتا ہے دودھ کا جو باہر سے آتا ہے، اور وہ جس لیول کا پاؤڈر ہے اس پہ مجھے کچھ محکمے کے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ مبینہ طور پہ یہ ایسا پاؤڈر ہے کہ باہر ملک میں یہ کتوں کی خوراک بنانے کے لیے، جانوروں کی خوراک بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے مضر صحت ہے. آپ جو دودھ پیتے ہیں نا، کبھی اس کے ڈبے کے اوپر انگریزی میں پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 مہینے سے چھوٹا بچہ اس کو استعمال نہ کرے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر دودھ ہے تو 12 مہینے سے چھوٹے بچے کو تو دڑا دڑ پلانا چاہیے. وہ 12 مہینے سے چھوٹا بچہ اس دودھ کو استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے پھیپھڑے بن رہے ہوتے ہیں، اس کا جسم اندر سے بنیاد پکڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ دودھ ہوگا تو اس کی چیزیں اندر سے بنے گی نا، وہ تو غذائی قلت کا شکار ہو جائے گا. تو 2 کمپنیاں ایسی ہیں جو کبھی دودھ انہوں نے خریدا ہی نہیں اور دودھ بیچا بہت زیادہ ہے. تو وہ دودھ کیسے بنتا ہے؟ وہ دودھ بنتا ہے ویجیٹیبل فیٹ سے، وہ دودھ بنتا ہے سالڈ ملک سے، وہ دودھ بنتا ہے اسٹیبلائزر سے. اس میں ڈالتے ہیں مختلف چیزیں اور وائٹامنز اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور میں بھی کوئی کیمیکلز بھی. تو جو چیزیں یہ دودھ کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ دودھ تو نہیں ہوتا، وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر تو نہیں ہوتا. یہ لفظ خالص کا استعمال کرتے ہیں اس پہ، لیکن آپ غور کیجئے گا وہ یہ لکھیں گے خالص مزہ، خالص انجوائے، خالص ٹیسٹ. یہ نہیں لکھیں گے کہ خالص دودھ، یہ کوئی بھی نہیں لکھے گا، کلیم کر ہی نہیں سکتے، پکڑے جائیں گے پرچہ ہو جائے گا. لیکن آپ وہ خالص کا لفظ پڑھتے ہیں اور جا کے دودھ لے لیتے ہیں، اور آپ کے بچے دھڑا دھڑ پی رہے ہیں. اور جو لوگ بھی ڈبے کے دودھ پہ لگے ہیں نا، میں نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ڈبے کے دودھ پہ لگنے والا آدمی پھر دوسرا خالص دودھ نہیں پی سکتا، وہ تنگ ہوتا ہے کہ یہ کیسا دودھ ہے. اس کے اندر کچھ اس طرح کا چکر ہے کہ جو اس کو پیتا ہے پھر وہ اسی پہ لگ جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو 15 کمپنیاں، 17 میں سے 2 کا تو بتایا انہوں نے کبھی دودھ خریدا ہی نہیں، اور جو باقی 15 کمپنیاں ہیں نا
جو دودھ آپ کو خالص کہہ کے بیچ رہی ہیں کہ جناب ہم بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ جاتے ہیں, وہاں سے دودھ کلیکٹ کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں شہروں میں, اپنے پلانٹس میں پہنچاتے ہیں, ان کو پیسٹیڈائز کرتے ہیں, یعنی بہت گرم کر کے ایک دم ٹھنڈا کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس دودھ کو اچھے طریقے سے پیک کرتے ہیں, اور پھر آپ تک پہنچتا ہے ایک محفوظ دودھ. یہ ہے نا اشتہار. تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا. ان کے اپنے ڈبے کے اوپر آپ کوئی بھی ایک ڈبہ اٹھائے, ہمارے پاکستان میں لوگ انگریزی پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, میں بھی کوئی اتنا انگریز دان تو میں بھی نہیں ہوں, میری کسی نے توجہ دلائی تو میں نے اس معاملے کو دیکھا. ہر ڈبے کے ایک سائڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ انگریڈینٹس, وہ انگریڈینٹس آپ